جنگ احد کے ایام میں حنظلہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ جس رات آپ اپنی دلہن کو بیاہ کر لائے تھے، اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جہاد ہو گیا۔ کفار مکہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے میدان جہاد میں چلو۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ باوجود یہ کہ نوجوان تھے اور شادی کی پہلی رات تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جہاد سن کر سب کچھ بھول گئے اور اپنی دلہن کو بھی نظر انداز کر کے گویا یہ شعر پڑھتے کہ سب سے بیگانہ رہے یار شناسا تیرا، حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا۔ میدان جہاد میں چلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس محویت کے عالم میں کہ آپ کو اپنے غسل کرنے کی ضرورت بھی یاد نہ رہی، اسی حالت میں معرکہ جنگ میں تشریف لے گئے اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شہید بھی ہو گئے۔ جب لڑائی ختم ہوئی اور شہداء کی لاشیں جمع کرنے کا حکم نبوی ہوا، سب لاشیں مل گئیں مگر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک نہ ملی، تو یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش فرشتے اوپر لے جا کر ایک نورانی تختے پر لٹا کر آب رحمت سے غسل دے رہے ہیں۔ اسی دن سے آپ کا لقب غسیل الملائکہ، یعنی جسے ملائکہ نے غسل دیا ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز کو بھی عزیز نہ رکھتے تھے، اور وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور اللہ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑا پیار تھا، اور فرشتے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خادم تھے۔ پھر جو شخص ایسے پاک باز اور جانثاران اسلام نفوس قدسیہ سے بغض و عداوت رکھے، کس قدر گمراہ ہے۔